گلشن کا ہر پھول نرالا ہے، زہرا تیرے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے، زہرا تیرے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے۔ بلد کے مقام پر کہ جہاں پر سید محمد ہمارے 10ویں امام حضرت امام ہادی علیہ السلام کے فرزند اور 11ویں امام کے بھائی، عربی زبان کے اعتبار سے چونکہ ہم لوگ عربی زبان سے آشنا نہیں تو وہ لفظ میں اتنا شاید چاشنی نہیں رہے گی میرے لیکچر میں، ورنہ ان کو کہا جاتا تھا سبع الدجائل۔ دجائل اس علاقے کا نام تھا جو بلد کا علاقہ ہے۔ سبع کہتے ہیں شیر کو، انہیں بہت ہی بہادر جو ہے وہ مطلب علامت ہوتی ہے، تو سبع الدجائل کہا جاتا تھا۔ بہت ہی شجاع انسان تھے، بہت ہی شجاع انسان تھے، بٹ ہی ڈائڈ ایٹ دا ایج آف 40۔ 252 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا، 228 میں ان کی ولادت ہے اور 252 میں ان کی جو ہے شہادت ہو گئی، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کہتے ہیں اپنی والدہ کو لے کر چلے تھے یہ حج کی فریضے کو انجام دینے کے لیے، سامرہ سے چلے تھے امام عسکری کی اجازت سے، امام ہادی کی اجازت سے، لیکن جب یہاں پر پہنچے بلد کے مقام پر تو ایک دم سے بیمار ہوئے، شدید بیمار ہوئے اور اس شدید بیماری میں سروائیو نہ کر سکے، اور وہیں پر انہوں نے جو ہے وہ بارگاہ الہی میں قضائے اجل کو لبیک کہا اور جو ہے وہ رب العزت کے مہمان بنے۔ اور یہیں پر ایک جملہ، اب میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا، ایک عقیدہ ہے ہمارے پاس، ایک عقیدہ ہے جو ڈسکس کیا جاتا ہے علم کلام کی کتابوں کے اندر، کہ جب علم کلام کے علماء جب ڈسکس کرتے ہیں تو دیٹ عقیدہ از کالڈ عقیدہ بدا۔ اب یہ عقیدہ بدا ایک ایسا ہے جو بڑا کنٹروورشل عقیدہ ہے خود اہل بیت کے ماننے والوں میں بھی، کیا ہے از دیر سم تھنگ پاسبل لائک بدا اور ناٹ، لیکن یہ کہ بدا سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کے ایک میننگ تو یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے ہی خیال کو چینج کیا، یعنی پہلے کچھ تھا بعد میں چینج کیا۔ تو اس میننگ میں تو ہمارے علماء نے فرمایا کہ ہو نہیں سکتا کہ پروردگار کے بارے میں ایک کانسیپٹ ہی نہیں، تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ رب العزت کے علم میں کوئی چیز صحیح ہو، بعد میں خدا کہے کہ نہیں یہ صحیح نہیں تھی، کچھ اور صحیح تھی۔ لیکن ہوتا یہ ہے اس میننگ کے اندر بعض علماء نے بدا کی میننگ کو ایکسپٹ کیا ہے کہ ہاں پروردگار نے جو فرسٹ لیئر رکھی تھی، سیکنڈ لیئر پروردگار کو معلوم تھی، پروردگار کو پتا تھا کہ مجھے سیکنڈ لیئر کو کب شو کرنا ہے، فرسٹ لیئر کو سنبھال کے رکھنا ہے، سامنے اپنا جو اسکرین پہ رکھنا ہے، اور جب اس فرسٹ لیئر کا ٹائم مکمل ہو گیا تو پروردگار نے فرسٹ لیئر ہٹا کے سیکنڈ لیئر کو لے آیا۔ تو اس میننگ میں عوام الناس کے اعتبار سے ایسا ہوتا ہے کہ بدا ہو گیا، بدا ہو گیا یعنی مطلب پروردگار بظاہر کچھ کہا تھا، بعد میں خدا نے ڈیسیشن کو چینج کر دیا۔ تو ممکن ہے میں اور آپ دیکھیں تو اس نگاہ سے دیکھیں کہ ڈیسیشن چینج ہوا، پروردگار کو معلوم ہے کہ میرا ڈیسیشن فرام دا ڈے ون یہی تھا۔ تو بہرحال یہاں پر آنے کے بعد 11ویں امام سرکار کو 10ویں امام کا جملہ ہوتا ہے کہ بیٹا پروردگار عالم نے تمہارے لیے جو ہے وہ اس امر ولایت کو منتخب کیا ہے جو پہلے نہیں تھا۔ اس طرح کے الفاظ ہمارے سامنے آتے ہیں 11 امام کے لیے، جناب سید محمد کی شہادت کے بعد یا سید محمد کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر سید محمد کا انتقال نہ ہوا ہوتا تو ظاہری اعتبار سے امامت کے عہدے کو بھی انہوں نے ہی سنبھالنا تھا اور 12 امام کے والد بھی ان کو ہی بننا تھا۔ تو سید محمد کا مقام بہت بلند ہے، اور جب یہاں کے عربوں سے آپ پوچھتے ہیں یا یہاں کے عربوں سے کلچر معلوم کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو لیول حسین بن علی کے بھائی مولا عباس کا ہے، اور جس طرح عرب عباس کے نام سے ڈرتے ہیں اور ہمت نہیں کرتے مولا عباس کے نام میں آ کر جھوٹی قسم کھانے کی، وہی کیفیت آپ کو بغداد اور سامرا میں جناب سید محمد کے بعد نظر آئے گی کہ عرب مر جائے گا، سید محمد کے بعد جا کر قسم کھانے کی ہمت نہیں کرے گا۔ اس کی نگاہوں میں سید محمد جو 11ویں امام کے بھائی ہے وہی حیثیت ہے جو گویا مولا عباس کی حیثیت ہے۔ ایک عجیب شان اور شوکت ہے سید محمد کی۔ وہاں جانے کے بعد بہت ساری اب عوام الناس کے اندر، اچھا یہ گھرانہ ایسا گھرانہ ہے کہ جس گھرانے کا ہر فرد باب الحوائج ہے۔ پروردگار نے ہر فرد کو اتنی عزت دی ہے کہ کسی کی وسیلے سے آپ خدا کی بارگاہ میں اپنی حاجات طلب کرتے ہیں تو یقیناً آپ محروم نہیں جاتے ہیں، خالیات نہیں لوٹائے جاتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کچھ اسپیشلٹیز مشہور ہو جاتی ہیں۔ جناب سید محمد کے حوالے سے بات مشہور ہو گئی ہے کہ بابا اگر اولاد تمہیں چاہیے تو جاؤ وہاں جا کر مانگو تمہیں اولاد مل جائے گی۔ لہٰذا وہاں پر آج اب میں وہاں پر کچھ وہ مجاور بھی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آپ کچھ جو ہے وہ ہرا کپڑا بھی دے رہے ہوتے ہیں امام کا، اور منت بھی چڑھا رہے ہوتے ہیں اور منت بھی اتار رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ عقیدت کے اندر، عشق کے اندر سب کچھ جائز ہے۔ آپ جان بوجھ کر یہ نہ کہیں کہ امام نے ہی فرمایا مجھے ایسا کرنے کا یا امام نے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ کا دل ہے، آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں سید محمد پہ جا کے ان کی قبر مطہر پہ جا کر مولا کی خدمت میں سلام بھی عرض کروں، اپنی طرف سے عزاداری پرسداری بھی کروں اور جناب علی میں منت مانوں۔ یقین جانے انشاءاللہ منت ضرور پوری ہوگی۔ اولاد لوگ مانگتے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ قربانی کے بکرے کرنے کا بہت ثواب ہے۔
سید محمد کے نام پر جو ہے وہاں پر جو ہے وہ نظر کی جاتی ہے، تو وہاں پر تو باقاعدہ جو ایک پورا سیٹ اپ بنا کے رکھا ہے سید محمد کے علاقے میں، صدیوں سے مشہور ہے کہ وہاں پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں، نظر کی جاتی ہیں۔ البتہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سید محمد کی نظر جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، سید محمد کے یہاں کرنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ یعنی یہ ہم نے بہت ہی کلیئرلی تمام علماء اور مراجعین سے پوچھا ہوا ہے اور یہ ہمیں جواب ملا ہے کہ سید محمد کی نظر کی جو ہے نا وہ اہمیت ہے۔ وہ جانور آیا بلد میں ہی ذبح ہو رہا ہے یا لاہور میں ذبح ہو رہا ہے یا کراچی میں ذبح ہو رہا ہے یا اسلام آباد میں ذبح ہو رہا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس سے پڑتا ہے کہ وہ سید محمد کی نظر کے طور پر ذبح کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہیں ذبح کروانا ہے، ضرور وہاں ذبح کروائیے، لیکن اگر وہاں ذبح نہیں کرواتے یا رہ گیا یا نہیں ہو سکا، یا آپ سوچتے کہ ٹھیک ہے ہمارے علاقے میں اتنے غریب مومنین ہیں، ہم وہاں پر ان کی ہیلپ کر دیں گے، تو یس اٹ از الاؤڈ اینڈ دیر از نو ڈفرنس ان ٹرمز آف ثواب۔ آپ کا اپنا دل جو بھی چاہتا ہے آپ ضرور کیجیے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن ان ٹرمز آف ثواب اگر آپ اپنے علاقے میں ذبح کرواتے ہیں جانور تب بھی وہی برکت ہے، انشاءاللہ وہی ثواب ہے اور وہی اجر ملے گا، اور آپ جو ہے وہ بلد میں کرواتے ہیں تب بھی انشاءاللہ آپ اسی ثواب و اجر کے حقدار قرار پائیں گے۔